بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اپنی اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے آنکھیں بند کر کے 5 مرتبہ آقا پاک کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے باغ تھے، ہیں، ہوں گے، ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمہ ہے۔ کائنات میں ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا، یہ پنج تن پاک والا باغ جس کا پہرا انسان کے ذمہ نہیں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اس باغ کا پہرا رحمان کے ذمہ ہے۔ اتنے محبت والے چہروں سے یہ بات شیئر نہ کروں تو شاید میں منصب کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گا کہ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمہ، اس باغ کا پہرا رحمان کے ذمہ۔ لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ ہو، اگلا جملہ میں محبت سے نذرانے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے سننا اور دل پہ لکھنا۔ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمہ، سیدہ زہرا کے خاندان عالی شان والے باغ کا پہرا رحمان کے ذمہ۔ آخری بندے تک توجہ، میں تو سوچ سوچ کے زبان چھوڑ گیا، لفظ چھوڑ گیا، جملے چھوڑ گیا، صرف اتنا سوچ کے کہ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے۔ بات تو سمجھنے والی ہے نا کہ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہوں گے۔ اس باغ پہ توحید کا پہرا
نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اور اگلا جملہ اگر ذہن میں آ گیا تو مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہتے ہیں اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو. اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو. کس شخص کی؟ کہ جس شخص کے مانگنے والوں میں علی ہو. بڑی توجہ سے یہ جملہ سننے والا ہے. میں ابھی وہ علی نہیں پڑھ رہا جو علی قرآن میں آیا ہے. میں ابھی وہ علی نہیں پڑھ رہا جو علی حدیث میں آیا ہے. میں ابھی اس علی کا تعارف نہیں کروا رہا جس کا تعارف رحمان نے کروایا ہے. میں ابھی وہ علی نہیں پڑھ رہا جس کا تعارف نبیوں کے سلطان نے کروایا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے اور آپ کو الجھن سے بچانے کے لیے صرف وہ علی چھیڑ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے جو علی لغت کے حوالے سے بیان ہوا ہے. لغت نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وابی ہوتی ہے. لغت ہوتی ہے، ڈکشنری ہوتی ہے. اب میرا مضمون بہت آگے ہے لیکن آپ کے چہرے ایسے ہیں مجھے یہ لنگر دے کے آگے جانا پڑے گا. اب سنیں ذرا علی لغت میں کسے کہتے ہیں؟ علی لغت میں ڈکشنری میں کسے کہتے ہیں؟ وہ ڈکشنری ہے حدیثوں کی ہو تب بھی، وہ بریلویوں کی ہو تب بھی، چشتیوں کی ہو تب بھی، عراق والے عربوں کی ہو تب بھی، سعودیہ والے عربوں کی ہو تب بھی. آخری بندے تک سنے ڈکشنری میں لغت میں جو لفظ علی ہے اس کا مطلب ہے، توجہ ہے ضائع نہ ہو جائے، میری 6 گھنٹے کی تقریر 1 منٹ میں پہنچا رہا. علی کا کوئی پوچھے کہ معنی کیا ہے، کوئی پوچھے کہ علی کا مطلب کیا ہے. میں ابھی علی کی ذات نہیں پڑھ رہا، علی کی صفات نہیں پڑھ رہا، میں علی کا مقام نہیں پڑھ رہا. ابھی تو صرف حسنین کے بابا کا نام پڑھ رہا. مقام، ذات، صفات وہ تو بہت اونچی ہے، میں ابھی صرف نام پڑھ رہا ہوں. اور اتنی بات ضرور ذہن میں رکھو کہ یہ جو پاک ابو طالب کا پاک بیٹا علی ہے نا، اسے صرف جہان نے علی نہیں کہا، نبیوں کے سلطان نے علی آپ کی نظر ہے، آپ کا تحفہ ہے، آپ کے لیے یاد رکھیں گے جو میں تحفہ پیش کر رہا ہوں. علی لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لسان العرب ابن منظور افریقی لکھتا ہے کہ علی اس بلند کو کہتے ہیں. بڑی توجہ، ایک فکرہ ہے، اگر دل پہ لگا سارے راستے آسان ہو جائیں گے. علی اس بلند کو کہتے ہیں کہ جس کی بلندی گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تو تول نہ سکو، ماپنے لگو تو ماپ نہ سکو. کسی کا بھی حساب کرنے کے آپ کے پاس 3 ہی طریقے ہیں، یا اسے تول لیا جاتا ہے، یا اسے ماپ لیا جاتا ہے، یا اسے گن لیا جاتا ہے. پیسے ہیں نا، یہ تولے نہیں جاتے، گنے جاتے ہیں. یہ کیا کیا جاتا ہے؟ گنے جاتے ہیں. دال جو ہے وہ گنی نہیں جاتی، تولی جاتی ہے. زمین تولی نہیں جاتی، ماپی جاتی ہے. کوئی بڑے سے بڑی چیز لے آ، یا وہ گنی جائے گی، یا وہ تولی جائے گی، یا وہ ماپی جائے گی. مقام نہیں، صرف علی کا نام پڑھ، بے غیرت نہ بن، پتہ چلے گا
गिनने लगो, गिना नहीं जाता, तोलने लगो, तोला नहीं जाता, मापने लगो, मापा नहीं जाता। अब बेगैरती की मैं बात नहीं करता, जिम्मेदारी से दावते फिक्र दे रहा हूं। जब हमारा अली हिसाब में नहीं आता, अली का मौला नबी हिसाब में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले। भाई इस फिक्र को आपने संभाल के लेके जाना है। आज की फिक्र दे रहा हूं, तोहफा दे रहा हूं कि जो गिनती में आ जाए वो अली नहीं होता, जो शुमार में आ जाए वो अली, जो हिसाब में आ जाए वो अली, जो हिसाब में आ जाए वो अली नहीं होता। एक चेन है बड़ी मजेदार जो मेरे अकीदे का हुस्न है, आपके साथ शेयर कर दूं। लोग हमसे पूछते हैं तुम तौहीद नहीं पढ़ते, रिसालत रिसालत करते हो, हर वक्त नबी नबी करते हो, नबी नबी करते हो, तौहीद को तुम उतनी अहमियत नहीं देते। बेवकूफ जितनी हम दे रहे हैं इतना कायनात में कोई नहीं देता। पूछो कैसे, तो किबला हम मोहम्मद पढ़ते हैं। हमारा कोई मर जाए तब भी, कोई पर जाए तब भी, कोई दुख आए तब भी नबी का जिक्र, सुख आए तब भी नबी का जिक्र। मकसद हमारा तौहीद होता है। तरीका ये है, नबी को सामने करके दुनिया को बताते हैं जिसका बनाया हुआ मोहम्मद ऐसा होता है, बनाने वाला खुदा। अब मेरा बनाने के लफ्ज पे आपने तवज्जो करनी है। मैं उर्दू बोल रहा हूं। उर्दू में बनाने का माना सजाना होता है। क्या होता है? सुना हुआ ना, ऐसा बनना सवरना मुबारक, फलां बड़ा बन ठन के आया, बन ठन के आया। तो उर्दू में बनना सवरने के माने में है। अब जरा मेरे साथ सीढ़ी पर चढ़। जिसे खुदा सजाए, और सैयद जादो आपसे दुआ लेनी है, जिसे खुदा सजाए उसे नबी कहते हैं, जिसे नबी सजाए उसे अली। नाराए जी बिस्मिल्लाह। सलामत रहे वो ज़बाने जिन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जारी। इज्जतों के साथ रहे वो वजूद जिनके तनों पर, जिनके मनों में नबी पाक की मोहब्बत का लंगर जारी है। बात जो मैं कर रहा था, अच्छा किया मेरे भाई ने नारा लगाया, ताजदारे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिक्र कर रहा था अली का, नारा लगा ताजदारे खत्मे। ये इतनी खूबसूरत बंदिश है कि शायद आपके ज़हन में आज तक के ना आई हो। हुजूर की खत्मे नबूवत की दलीलों पर जब बंदा बहस करता है, गुफ्तगू करता है, उनका एनालिसिस करता है, तो याद रखें कुरान की आयत भी दलील है खत्मे नबूवत की, खातमुन नबीयीन। हदीस भी दलील है खत्मे नबूवत की। हुजूर ने कहा मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन 5 वजूद और मर्जी आड़े हो इस गल जाया कर जो 5 वजूद जो सरता पा खत्मे नबूवत के सबसे बड़े दलाइल बनकर आए हैं। उनमें पहला नबी का वजूद है, दूसरा अली। ताजदार खत्मे नबूवत। बड़ी बात समझने वाली है।
بات خوب چھڑ گئی اور خوب لوگوں میں چھڑ گئی. یاد رکھیں حضور کیا ہے؟ آخری نبی. حضور کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ بول کے میں مسئلہ سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. حضور کیا ہے؟ آخری بندے تک بولے حضور کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے علی. کیا کہا؟ دلیل ہے. کیوں کہا؟ دلیل ہے جناب زہرا. کیوں کہا؟ دلیل ہے حسن. کیوں کہا؟ دلیل ہے حسین. کیوں کہا؟ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. توجہ نہیں ہوگی تو بات سر سے اوپر سے گزر جائے گی. ہم جو جہان کو سمجھا رہے ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں. مزہ نہیں آیا آپ کی؟ سبحان اللہ. ہم جو گلی گلی نگر نگر کہہ رہے ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں. علی جیسا، پھر بولو علی جیسا. وہ حساب میں نہیں آتا، گنتی میں نہیں آتا، شمار میں اللہ کی عطا سے شمار میں نہیں آتا. اسے محمد نے سجایا ہے، محمد نے سوارا ہے. ختم نبوت کی بڑی دلیل اس لیے ہے کہ جب علی اتنا اونچا، اتنا بلند، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، کساء میں بھی ساتھ، مبالہ میں بھی ساتھ، قبے میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ ہونے کے باوجود جب علی نبی نہیں ہو سکتا، قادیان کا کتا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نعرہ حیدری. اور ابھی بھی اگر ختم نبوت سے ان کا تعلق سمجھ میں نہ آئے تو مہر لگا گئے ہیں نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علی، زہرا، حسن اور حسین. اب قیامت تک کسی نے دعویٰ نبوت کا کرنا ہو تو پہلے حسین جیسا دوتا لائے، حسن جیسا دوتا لائے، زہرا جیسی بیٹی لائے، علی جیسا بھائی اور داماد لائے. کائنات کے سارے زاویے ان سے پیچھے رک جاتے ہیں تو پتہ چلا جب ان جیسا کوئی نہیں لا سکتا تو پھر نبوت والا مقام بھی کوئی دوسرا نہیں. اللہ آپ کو سلامتیاں دے بیٹا. کچھ پیغام بھی ساتھ ہو جائے، ساتھ ساتھ نعرے بھی آہستہ آہستہ چلتے رہے. پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو جس شخص سے مانگنے والوں میں علی ہو. جس شخص سے مانگنے والوں میں جب کائنات محمد سے مانگنے والے کو نہیں ماپ سکتی، کائنات محمد سے مانگنے والے کو نہیں ماپ سکتی، محمد کی ذات کو کیسے ماپ سکتی؟ وہ بہلول دانا نے ہارون رشید کو یہی کہا تھا نا، بہلول دانا میں نے قبر کی زیارت کی، یا اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. خدا کی قسم آج بھی وہاں جا کے نعرہ حیدری لگائیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے قبر مستی میں آ گئی. عجیب سی کیفیت آتی ہے، عجیب مزہ ہوتا ہے، عجیب رنگ ہوتا ہے. بہلول دانا بیٹھا ہوا تھا، ہارون رشید آیا، اس کی رشتہ داری تھی اور یہ ہارون کو دیکھ کے جان بوجھ کے ایک پیالے سے دریائے دجلہ کا پانی نکال کے باہر کرنے لگا. ہارون کے ذہن میں مولا سے بغض ہوا کرتا تھا اور مولا کے حوالے سے بدنصیبی ہوا کرتی تھی. اب ہارون آیا، جناب بہلول کو کہتا ہے، بہلول کیا کر رہا ہے؟ چونکہ کزن ہے رشتے میں. بہلول کہتا ہے دیکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں. کہتا ہے مجھے بتا کیا کر رہا ہے. کہنے لگا دیکھ میں اس پیالے سے دریا کا پانی باہر نکال رہا ہوں، اس پیالے سے دریا کو سکھانا چاہتا ہوں، دریا کا پانی باہر نکال دینا چاہتا ہوں. ہارون ہنسا، کہنے لگا سچے تجھے پاگل کہتے ہیں، پہلے اپنا پیالہ دیکھ،
پھر دریا کی لہریں دیکھ، اور بے وقوف دریا کی لہریں پیالہ نہیں ختم کر سکتا، تو بھی لگا رہے، تیرا بیٹا بھی لگا رہے، تیرا پوتا بھی لگا رہے، تیری نسل ختم ہو جائے گی، پیالے میں دریا نہیں آ سکتا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، بہلول نے عجیب مسکراہٹ سے جواب دیا، ہارون یہی تو سمجھانا ہے، جب چھوٹے پیالے میں یہ دریا نہیں آ سکتا، تیری سری میں مشکل کشا ہے۔ نعرہ حیدری، تیری سری میں مشکل کشا کیسے آ سکتا ہے؟ قبلہ ہم الحمدللہ حیدری سنی گلی گلی یہی سمجھاتے پھر رہے ہیں، اور نبی کو بعد میں ماپنا، علم غیب کی باتیں بعد میں چھیڑنا، حاضر و ناظر کی باتیں بعد میں چھیڑنا۔ جب تیری سری میں علی نہیں آ سکتا، تیری سری میں نبی سمجھنے والی ہے۔ اور 10:40 کا میرا ٹائم ہے، میرے خیال میں 10:30 ہو گئے۔ میں زیادہ باتیں کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ موضوع کے حوالے سے تفصیلی باتیں کرنے کی میں پوزیشن میں ہوں گا۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں تم توحید نہیں سمجھاتے، ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم محمد دکھاتے ہیں۔ مزہ نہیں لی، محمد دکھاتے ہیں، توحید کی معرفت تک پہنچاتے ہیں۔ اور افتخار بھائی، بات کریموں کی عطا سے سامنے آ گئی۔ یہ جو طریقہ ہم نے کیا ہے نا، یہ ہم نے کسی مولوی سے نہیں لیا، کسی خطیب سے نہیں لیا، کسی واعظ نقطہ سے نہیں لیا، خدا کی قسم توحید سکھانے کا یہ طریقہ ہم نے خود قرآن سے لیا۔ اب اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتا؟ توحید کا یہ طریقہ کہ پہچان خدا کی، پہچان خدا کی، شان محمد مصطفیٰ، پہچان خدا کی، شان محمد مصطفیٰ۔ میں صرف آیتیں پڑھ دیتا ہوں، عقل جا کے اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ ہوا ذات خدا ہے، ہوا کیا ہے؟ ذات خدا ہے۔ اگلی ساری آیت شان محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اگلی ساری آیت شان محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سبحان قدرت خدا ہے۔ اگلی ساری آیت شان محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ سبحان اللہ۔ بہت تھوڑا ٹائم ہے اور میں نے اسی نقطے پہ بات ختم کر دینی ہے۔ آج میں موضوع شروع نہیں کر سکا، پھر آؤں گا تو موضوع کے حوالے سے بات کروں گا، دل میرا تھا۔ آج سیدہ کائنات کے ایام ہیں، آپ کی ولادت کے آپ کی تشریف آوری کے دن ہیں، تو میں سلامی بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن آپ کی محبتوں نے ایسی زنجیریں ڈالی ہیں، آگے جا نہیں سکتا۔ وعدہ رہا پھر کروں گا، لیکن یہ پیغام ضرور دے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، دو پہ نہیں، تین پہ نہیں، جگہ جگہ پہ جہاں جہاں اپنی پہچان بیان کی ہے، اپنی پہچان بیان کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اس کے ساتھ ملا کے محمد کی شان بیان کی ہے۔
جہاں جہاں خدا نے اپنی پہچان ملا کے ساتھ محمد کی شان ہوا پہچان خدا ہے، ارسل رسولہ شان مصطفیٰ ہے، تبارک پہچان خدا ہے، نزل الفرقان علی عبدہ ساری شان مصطفیٰ ہے، لقد من اللہ پہچان خدا ہے، آگے پوری آیت شان مصطفیٰ ہے، اِنَّا آتَيْنَا پہچان خدا ہے، آگے ساری صورت شان مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اللہ نے جہاں بھی پہچان اپنی بیان کی ساتھ مصطفیٰ کی شان بیان فرمائی، یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی وہ پہچان قبول ہی نہیں کرتا جو محمد کے وسیلے کے بغیر ہو، میں پہچان وہ قبول کرتا ہوں جس میں پہچان خدا ہو رہی ہو، تعریف محمد مصطفیٰ۔ توجہ، اب ان ساری آیتوں پہ غور کرو، ساری آیتوں پہ غور کرو تو یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ خدا کی منشا یہ ہے، خدا کی منشا یہ ہے کہ پہچان میری ہو، وسیلے محمد کیسے ہو، وسیلے محمد کیسے ہو۔ ہم اہل سنت یہی توحید بیان کرتے پھرتے ہیں، ہم شان پہچان خدا بیان کرتے ہیں، شان مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اب بات کلیئر ہو گئی، مسئلہ کھل گیا، کائنات پر دعوت فکر دے رہا ہوں، شان مصطفیٰ جتنی بیان کرو پہچان خدا میں اضافہ ہوتا ہے، شان علی المرتضی جتنی بیان کرو عزت محمد مصطفیٰ۔ آخری فکرہ رزلٹ یہ ہے کہ جب نبی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سوچنا ہے جس کا سجایا ہوا نبی ایسا ہے وہ سجانے والا رب کیسا ہے، اور جب علی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ جس کا سجایا ہوا علی ایسا ہے وہ سجانے والا نبی وہ سجانے والا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میں خطابت کا جملہ لے آیا ہوں، یہ میں آیت کا جملہ لے آیا ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے، اس پر بات کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ شاہ صاحب کے ڈیرے سے اور آس پاس میں، اللہ خود نبی کے سجانے کے حوالے سے کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تیرے باپ تیری ماں کو اس دنیا سے پہلے لے گئے، کیا کیا؟ پھر محبوب میں نے تجھے باپ کے ذریعے نہیں سجوایا، ماں کے ذریعے نہیں سجوایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب پھر میں نے تجھے خود سجایا۔ ہائے 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 ہائے، اس پر بڑی بات ہے اور بڑے مزے کی بات ہے، اور کریں گے کبھی جناب ابو طالب کی عزت کے حوالے سے۔ ابھی صرف اتنا سنو، اللہ کہتا ہے حبیب میں نے خود تربیت کی تیری، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں کوئی نقص ہو تو پہلا سوال ہی تربیت پہ اٹھتا ہے، ادھی تربیت کوئی کمی رہ گئی، ادھی تربیت کوئی کمی رہ گئی، غلطی میں کروں، اعتراض میری تربیت پہ، غلطی قاری صاحب کرے، اعتراض ان کی تربیت پہ ہوگا۔ اب اللہ نے یہی تو مسئلہ حل کیا کہ حبیب تیری تربیت میں نے خود کی، اب یہ بات تو پھر چھوڑوں گا کہ خود کی تو کس رنگ میں کی، ابھی اتنا سمجھ لو جس کی تربیت خدا کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پہلے دن سے جس کی تربیت مصطفیٰ کرے اسے علی۔ نہ
تقریر کی ہے نہ شروع کی ہے نہ ختم کر سکتا ہوں، بس حاضری لگوا دی صرف اس نیت کے ساتھ کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھی وچوں ایک پھیڑ کا جدڑا میں بھی صحیح، اور تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں۔ آخری جملہ بی بی زہرا پاک کے لیے میں نے ارادہ کیا تھا میں آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں، اب ادھر تو نہیں جا سکتا لیکن یہ جملہ ایسا دے جانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی بھر اسے یاد رکھیں۔ بی بی پاک کی سلامی کے لیے اتنا سن لو کہ ہم بات کر رہے ہیں بلندوں کی، کن کی کر رہے ہیں؟ عزت والوں کی، اعلیٰ لوگوں کی، تو اس کا ایک تعارف اس حوالے سے سن لو کہ اعلیٰ ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے۔ عالی کہتے ہیں بلند کو، اعلیٰ کہتے ہیں سب سے بلند، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ ڈھونڈنے پہ دے لو تیرا کہ اعلیٰ ڈھونڈنے ہیں یا عالی ڈھونڈنے ہیں تو یاد رکھ وہ بنی گالا سے نہیں ملیں گے، رائے ویڈ سے نہیں ملیں گے، ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ ذہن حاضر ہو تو پتہ بتا دوں، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، جسے تھوڑا لنگر ملتا ہے اسے عالی بنا کے پیر سیال بنا دیتا ہے، جسے مالکن زیادہ لنگر دیتی ہے اسے عالی بنا کے اعلیٰ بنا کے بلال اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ آخری بندے تک توجہ، میری تقریر کا آخری جملہ، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے